إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری یہ زندگی بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کا یہ جہاں بہت جلد سمیٹ دیا جانے والا ہے۔ پھر ہمیں ایک اللہ عز و جل کے دربار میں پیش ہونا ہے، جہاں زندگی دو طرح کی ہوگی، یا تو ہمیشہ کی نعمتیں اللہ کی جنت، یا ہمیشہ کا عذاب اللہ کی جہنم اور آگ۔ ہر عقل مند یہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور ہمیشہ کی نعمتوں میں اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائے۔ اس کا طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میری پوری امت اللہ کی جنت میں جائے گی الا من ابا، ہاں جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے۔ قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے انکاری کون ہے؟ تو آپ نے جنت میں جانے والوں کا طریقہ حیات ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میرے راستے پہ چلا، وہ شریعت جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو اس پر چلا یہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میرے راستے کو ترک کیا اس نے میرے راستے کو نہیں چھوڑا، اللہ کی جنت کو چھوڑ دیا۔ اب جنتی لوگ وہ ہیں جس راستے پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور وہ اسلام ہے، وہ دین توحید ہے، وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کسی کے بابا کی جاگیر نہیں، دین اسلام اللہ کا دین ہے۔ جو اس کو لینا چاہے، جو اس کی طرف کوشش کرے، جو اس کی طرف چل کر آئے سچی نیت سے، تو مالک فرماتا ہے پھر اس کے لیے راہوں کو میں کھول دیتا ہوں۔ دل میں تڑپ ہو، دل میں تمنا ہو، تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ وارضا اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو اپنے سینے میں سجا لیتے ہیں، اور اگر دل میں تڑپ نہ ہو، بغض اور عناد ہو، تو سگا چچا اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جب یہ بات کنفرم اتھینٹک ہے کہ جنت میں داخلے کی بنیاد صرف لا الہ الا اللہ، شریعت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آئیے اس دنیا کے اندر اسلام کا نام لینے والے مختلف گروہوں میں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، آئیے ہم ان کے سامنے دعوت فکر پیش کرتے ہیں۔ لوگو، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے، اگر جہنم کی آگ سے ڈرتے ہو، اگر اپنی اس نرم نازک چمڑی کو دہکتی ہوئی آگ سے بچانا چاہتے ہو، تو آؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے جڑ جاؤ، آؤ حق کی تلاش کرو۔ حق کسی ایک خانوادے کی چیز نہیں، حق کسی ایک گروہ کا ملکیت نہیں کہ فلاں گروہ میں جو ہوگا وہی حق کو پائے گا۔ حق نام ہے قال اللہ وقال الرسول، اللہ نے یہ حکم دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا۔ جس گروہ نے، جس جماعت نے ان دو چیزوں کو تھام لیا وہ اہل حق ہیں، اور جو ان دو چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے، ان کے رشتے کتنے عظیم ہوں، ان کے حسب و نسب کتنے اعلیٰ ہوں، وہ اہل حق نہیں ہیں۔ ہم ہر اس شخص کو دعوت فکر دیتے ہیں جو کتاب و سنت کی طلب رکھتا ہے، جو کتاب و سنت کی طلب رکھتا ہے،
جو حق کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر حق پہچاننا چاہتے ہو، حق نام ہے صرف دو چیزوں کا، ایک اللہ کی کتاب اور ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس کی روشنی میں ہم ان عقل مند شیعوں سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے اپنے مذہب میں، ان کی اپنی کتابوں میں جو اشکالات ہیں، ان کے اپنے عقائد میں جو انتشار اور اختلاف ہے، ہم ان کو ان کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اس درد کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے ہماری یہ آواز کسی کی ہدایت کا سامان بن جائے۔ ہم کسی پر کفر کے فتوے لگانے کے قائل نہیں، اور اس دعوت کے طریقہ کار کو محمد کریم کی دعوت نہیں سمجھتے، بلکہ ہم درد دل کے ساتھ اللہ کی توحید کو پیش کرتے ہیں، رسول کریم کی سنت کو پیش کرتے ہیں، اور اس کو قبول کرنے کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ منہج، یہ سوچ، یہ فکر، یہ انداز محمدی انداز نہیں ہے کہ آپ کسی گروہ کے لیے سٹیج پہ کھڑے ہو جائیں اور نعرے لگانے شروع کر دیں، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر۔ نہیں، ہمارا غم اور ہمارا درد وہ ہے جو ہمیں محمد کریم نے دیا ہے، اور وہ درد کیا ہے؟ آقا علیہ السلام، کوئی اطلاع ملتی ہے کہ یہودی بچہ مر رہا ہے، اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اس کے سرہانے پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹے مرتے مرتے کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ یہ بیمار بستر مرگ پہ لیٹا ہوا لڑکا اپنے بابا کو دیکھتا ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے، وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کے بستر سے اٹھتے ہیں، دروازے پر پہنچتے ہیں، اس کی آخری ہچکی کی آواز آتی ہے، چہرہ مبارک پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے، فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور آزاد ہو گئی۔ ہم لوگوں کو جہنم میں دھکیلنے کے قائل نہیں، بلکہ ان کو جہنم سے بچانے کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو میں تمہاری پشتوں سے تمہیں پکڑ کر جہنم سے نکالتا ہوں، تم اپنے دامن کو چھڑا کر پھر اسی میں گرتے ہو۔ تو ہمارا غم، ہماری فکر، ہماری دعوت کیا ہے کہ وہ ہمارے بھائی جو بے علمی میں یا تعصب میں یا کسی اور بنیاد میں حق سے دور ہو چکے ہیں، ان کو محبت سے، ان کو پیار سے، ان کو درد دل سے دعوت دیں کہ وہ حق کی دعوت کو قبول کر لیں۔ کسی پہ فتوے لگانا، کسی کو ڈنڈا مارنا، کسی کو بھگانا یہ آسان کام ہے، لیکن کسی کے دل کو موہ لینا، اس تک حق کی دعوت میٹھے اور اچھے انداز میں پہنچا دینا، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ہمیں اللہ کی شریعت پیار اور محبت سے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کی دعوت دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں کفار کی کتنی بار دعوت کی، ان کو دودھ پلایا، ان کو گوشت کھلایا، اور پھر کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو مالک فرعون کی طرح بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے فرعون کو دعوت دو۔ فرعون جو طاغوت ہے، رب ہونے کا دعوے دار بن چکا ہے، اور مالک کہہ رہا ہے اس کے پاس بھی جا کر قول لین، نرم زبان، نرم گفتگو استعمال کرنا۔ تو ہم ایسی بنیاد پر شریعت کی انہی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو جو حق کی تلاش کرنا چاہتے ہیں، جو حق کے لیے پریشان ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں حقیقت کیا ہے، ان کے سامنے چند سوالات رکھتے ہیں۔ آئیے ایک سوال پہ غور کرتے ہیں۔ اہل سنت اور شیعہ کے تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ بڑے شجاع تھے، بہت بہادر تھے، بڑی قوت والے تھے، اور اسلام کے کسی مسئلے میں علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرا کرتے تھے۔ جس کو حق جانتے حضرت علی اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے، اور ایک لمحے کے لیے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دل میں بزدلی نہیں آئی، وہ ہمیشہ شجاع رہے۔ اور اکثر اپنے علاقوں میں آپ نے شیعہ حضرات کی اذان سنی ہوگی، جس میں ایک لفظ وہ کہتے ہیں، ایک جملے کا استعمال کرتے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی وصیت اس کے لیے کی،
حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا کے لیے امامت کی وصیت کی. یہ اصل وصی ہے, یہ اصل امام ہے, یہ اصل جانشین ہے, یہ اصل حقدار ہے. اور وہ خلیفۃہ بلا فصل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کے درمیان اصل خلیفہ, اصل حقدار بلا فصل, پہلے سچے خلیفہ یہی ہیں. بلکہ ایک ذاکر یہاں تک کہتا ہے کہ اگر تمام انبیاء ما سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانے, اگر تمام انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانے تو ان کی نبوتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو قرآن کہتا ہے فما بلغت رسالتہ, تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہ علی کے نبی کی شان, 1,24,000 پیغمبر اس کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو وہ نبی نہیں رہتے. اور یہ نبی کے علی کی شان کہ اگر یہ غدیر خم کے منبر پر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کرتا تو فما بلغت رسالتہ, میرے حبیب کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. ارے جس علی کی ولایت کے اعلان کے بغیر نبی کی نبوت باقی نہیں رہتی تو 2 رکعت کے مولوی کی امامت کیسے؟ ولایت اتنی بڑی چیز ہے. علی نبی کے وصی ہیں, پہلے امام ہیں, خلیفہ بلا فصل ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی تب بچی جب انہوں نے اس علی کی ولایت کا اعلان کیا. آئیے اب سوال جس پہ ہم لوگوں کی توجہ لینا چاہتے ہیں, خاص طور پہ عقل مند لوگوں کی, وہ سوال یہ ہے کہ کیا علی رضی اللہ عنہ وارضا کی شجاعت اور بہادری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بزدلی میں تبدیل ہو گئی تھی؟ سوال. حضرت علی جس طرح شیر خدا نبی کی زندگی میں تھے اسی طرح نبی کی زندگی میں کے بعد بھی رہے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد حضرت علی کی شجاعت ختم ہو گئی؟ کیوں؟ کیونکہ حضرت علی نے رسول کی وصیت, بقول تمہارے یہ رسول کی وصیت تھی کہ علی امام بنیں گے پہلے, تو حضرت علی نے رسول کی وصیت کے برخلاف ابو بکر اور عمر اور عثمان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ وہ تو اصل جانشین تھے, وہ تو اصل خلیفہ تھے, وہ بہادر ترین انسان تھے, شجاع تھے, ان کی شجاعت کے بڑے چرچے ہیں. تو پھر اللہ